الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر IMTV کینیڈا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں راہ حق کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، جس کا آج ہمارا 21واں ایپیسوڈ 21ویں ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں 38واں ایپیسوڈ ہم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ ایک ماہ مبارک رمضان سے لے کر اور آج تک ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ انشاءاللہ العزیز ایک رمضان المبارک سے لے کر ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخ تک آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام جو خصوصی نشریات ہیں قائم TV کینیڈا سے آپ کی خدمت میں جاری و ساری رہیں گی۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے آج بڑا فخر کا مقام ہے، ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا سید صفدر حسین صاحب باقری جو ہمارے ساتھ اس وقت ایران سے موجود ہیں۔ ہم پوری ٹائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی التجا پر لبیک کہی اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ ہم پوری ٹائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کچھ سوال ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہندوستان کے مشہور و معروف لوہے خان جناب علی شبر صاحب نوگانوی بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں اس کو جوائن کریں گے۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں حجت الاسلام مولانا صفدر حسین باقری صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، کیسے مزاج ہیں آقا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آقا، آج ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے اور ماشاءاللہ ہر پہلو پہ آپ کی نظر ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہم آپ سے یہ رکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں جو یتیموں کی زندگی تھی، وہ زندگی امام علی علیہ السلام کی حکومت میں کیسی رہی، اس کے بارے میں ذرا آپ ہم روشنی ڈالیں۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں جو یتیموں کی زندگی تھی وہ کیسی؟ بسم اللہ۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظرین کی خدمت میں جو ہے سلام عرض کرتا ہوں، اور اچھی بات ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران جو ہے یتیموں کی زندگی ایک ہی جملے میں عرض کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ لوگ جو ہے یعنی اپنے ان کے بچے تو یتیم ہو گئے تھے، لیکن علی علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ ان کو احساس یتیم ہی نہیں تھا۔ یعنی کوفے میں یتیم بچے تو رہتے تھے، لیکن ان کی تمام ضروریات مولا کائنات پوری کرتے تھے، اور کوئی بھی ایسا یتیم نہیں تھا جس کے یہاں کھانے پینے کا انتظام جو ہے حکومت علی کی طرف سے نہ ہوتا ہو۔ اور مامور جو ہے آپ کے اس بات کی طرف پابند تھے کہ ان مکانات کا یعنی پتہ لگایا جائے، ان گھروں کو دیکھا جائے جس میں یتیم بچے رہتے ہیں اور وہاں پر کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جہاں میں اس وقت رہوں، یہاں پر یہ پورا ہفتہ ایتام کے نام سے جو ہے ایران میں منایا جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اور یقیناً مولا کائنات کی زندگی کا اگر بارز عنصر دیکھا جائے تو وہ آپ کی یتیم پروری تھی، اور اس یتیم پروری میں بہترین مصداق جو ہے وہ یہ تھا کہ کسی بھی یتیم کو مولا کائنات کا نام تک معلوم نہیں تھا، یعنی اس طرح سے آپ مدد کرتے تھے۔ یہ تو 3 دن جب آپ کی ضربت کے بعد شہادت ہوئی ہے اور لوگوں کے پاس جو ہے کھانے پینے کے اسباب اور وسائل نہیں پہنچے،
تو بچے معلوم کرتے تھے اپنے ماں باپ اپنی ماؤں سے کہ وہ روٹیاں دینے والا اب کیوں نہیں آتا. یعنی یہ خصوصی آپ کی اس مدد میں اور تعاون میں اور یتیم پروری میں کہ اس کو اپنا نام بھی نہیں بتاتے تھے. میں آپ کی خدمت میں جو ہے اور آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے جو ہے اپنے ناظرین تک یہ جو ہے اطلاع دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آج 5 کلو اگر کسی کو ناج دیتے ہیں رمضان میں, اگر 500 روپے کا کوئی راشن بانٹتے ہیں تو ہم اس کی تصویریں فیس بک پر جو ہے شائع کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, اور ہم واٹس ایپ کے گروپ پہ اس کی جو ہے تصویریں اور ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں. یہ مولا کائنات کی سیرت سے نہیں ملتا. مولا کائنات کی سیرت یہ تھی کہ یتیم کو یہ بھی احساس نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ جو مولا کائنات کو جب امام حسن اور حسین دفن کر کے واپس آئے اور دیکھا ایک کھنڈر میں جو ہے ایک انسان کرا رہا ہے, اور جب آپ پہنچے کرا اس کی وہ آگا آواز مشہور و معروف قصہ ہے جو آپ اس پر بیان کر رہے ہیں. جی 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 جی. اچھا, اس میں آپ اہم نقطہ یہ دیکھیے کہ جب اس سے معلوم کیا ہے بھائی یہ تو بتا اس کھانا پانی کون پہنچاتا تھا, تو اس وقت جو ہے یعنی امام جو ہے اس نے کیا کھانا تو پہنچاتا تھا مگر اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. یہ سیرت ہونی چاہیے امام علیہ السلام کی, اور ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے. ہم 500 روپے کی کسی کی مدد کر کر اس کی توہین اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ 5000 آدمیوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے یہ مدد ہوئی ہے. تو مولا کائنات کی زندگی میں اور آپ کی سیرت میں اور آپ کی حکومت کے دوران جو ہے یہ یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. میں آپ کو اس نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جب مولا کائنات کے راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک خاتون ہے جو مشق کو لے کے جا رہی ہے. آپ نے اس کی مشق کو لیا, اس کے گھر پہنچایا, اور پہنچانے کے بعد دیکھا یتیم بچے بلک رہے ہیں. بھوک کو بہلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یتیم کو بہلایا جا سکتا ہے, لیکن تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات اس طرح سے گھوڑا بنے ہوئے تھے جیسے چھوٹے بچوں کو آدمی کھلاتا ہے, اور اپنی کمر پہ جو ہے سوار کرنے کے بعد ان کو کھلا رہے تھے, ان کو خوش کر رہے تھے. اور اس کی ماں اگر شاید نیٹ ورک کی وجہ سے کچھ پرابلم آتی ہے کیا بنا رہی تھی, اور جب وہ تنور یعنی وہ بہت تیز ہے, یہ آگ بہت تیز ہے. زیادہ پروری بہت زیادہ آپ کی جو ہے دوران حکومت میں پائی جاتی تھی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے فرمایا, امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے, ایک موقع پہ امام صادق عرض کر رہے تھے کیونکہ یہ جو ہے وہ شبہ قدر چل رہی ہیں اور 21 تاریخ ہے, تو مولا نے فرمایا اگر انسان کے گناہ پتوں کے برابر ہوں تو اگر کوئی انسان اس شب میں اعمال کر لے اس کے گناہ اللہ معاف کر لیتا ہے. کہ پھر مولا نے فرمایا اگر پانی کے سمندر کے پانی کے قطرات کی برابر بھی ہوں اور انسان اس شب میں اعمال کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک شخص بیچ میں سے کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا میں سوتا رہ گیا لیکن میں اعمال نہ کر سکا, کیا اب میں اس کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کر سکتے ہو. اس نے کہا کیسے مولا؟ امام نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. آگا یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. آج 21 جی فرمائیے. رمضان, 21 رمضان ہے. جی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب ضربت لگتی ہے تو آپ کی زبان پہ کلمہ آتا ہے کہ فزت برب الکعبہ, اس کے کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور مولا کائنات نے یہ کسی بھی موقع پہ نہیں کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. جی آپ کو معلوم ہے ایک جو ہے سورہ انا انزلنا میں سورہ قدر میں آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ماہ یہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہے, 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے کیوں کہا اللہ نے؟ اگر اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا تو یہ
کہتا ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. 1000 کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. پتہ ہے 1000 مہینوں کے اگر سال جوڑے ہم تو 83 ایئرس اور تھوڑا سا، یعنی جیسے کہتے چند مہینے ہوتے ہیں. اور یہ وہ مدت ہے جب مولا کائنات کو ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا. حاکم شام نے اسی عالم میں اتنا پروپیگنڈا مولا کائنات کے خلاف کر دیا تھا کہ مثال کے طور پہ دن میں جو ہے بچوں کے لیے کھلونے بیچتا تھا اور رات میں جو ہے انہی کھلونوں کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے اٹھوا لیتا تھا اور صبح کو کہتا تھا تمہارے کھلونے علی چرا کے لے گئے. یعنی مولا کائنات کو ایک ایسا جو ہے جو سماج کا، معاشرے کا بدترین انسان کہہ کر جو ہے معرفی کیا تھا اور پہچنوایا تھا. یعنی ادمان نعوذ باللہ خاتم بدعین، مولا کائنات یعنی معاشرے کے چور، ایک ڈاکو، ایک بے نمازی، اس طرح سے جو ہے یعنی اس نے لوگوں کو کے سامنے تعارف کرایا تھا. مولا کائنات کی جب سر پہ ضربت لگی حالت سجدہ میں، اس وقت مولا نے فزت ورب الکعبہ کہہ کر جب یعنی شہادت ہوئی ہے اور ضربت لگی ہے اور یہ اطلاع، یہ خبر شام میں پہنچی ہے، تو لوگ آپس میں سوال کرتے تھے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ علی مسجد میں کیسے پہنچے؟ یعنی آپ نے فزت ورب الکعبہ یعنی ایک ضربت کھا کر اور یہ جملہ اس وقت کہہ کر جو ہے وہ حاکم شام کی پوری سیاست، پورا پروپیگنڈا تھا ایک جملے، یعنی جو ابھی تک علی کی جو زندگی کا نام ہے نعوذ باللہ مولا کوئی متقی نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی سجدہ گزار نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی یتیموں کو پالنے والا نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی فقیر نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. یہ ایک جملے میں آپ نے وہ ساری سیاست کو ختم کر دیا، وہ بنی امیہ کے سارے پروپیگنڈوں کو باطل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر روکنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب جو اس وقت کربلا سے ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. جی جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک رمضان سے لے کر اور یہ پروگرام 30 رمضان تک جاری و ساری رہے گا. آج ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ ہے. حکومت امام علی میں ایسی کیا خصوصیت تھی جو دوسری حکومتوں میں نہیں تھی؟ یہ سوال ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس میں ایسی کیا خصوصیات تھی جو دوسری حکومتوں میں نہیں تھی؟ تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اور ناظرین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آج کی اس تاریخ، عظیم تاریخ اور ہمارے لیے جو غم کا دن ہے، اس کے لیے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی اور امام کو نجف اشرف میں دفن خاک کیا گیا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک مفکر کا ایک قول میں آپ کی خدمت پہ بیان کر دوں اور اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کروں. ایک مفکر نے کہا کہ جب اسلام وحی خدا بن کر من جانب اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس وقت مولا علی کی عمر کل 10 برس کی تھی. غور کرنے کی بات ہے. جب یہ اسلام پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تو آپ کی عمر مبارک کل 10 برس کی تھی. لیکن جب امام علی کے سر پر ابن ملجم نے ضربت لگائی تو اس وقت اسلام ہزاروں برس جوان ہو چکا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہراً دیکھا جائے تو یہ ایک فقرہ ہے، ظاہراً دیکھا جائے تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس میں بڑی حقیقتیں پوشیدہ ہیں، اور عین حقیقت کے مطابق یہ جملہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ علی اسلام کی تلوار ہی نہیں، منطق اسلام، فلسفہ اسلام، یا سبحان اللہ. عقل اسلام، یا یہ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب اسلام کا دھڑکتا ہوا دل تھے. سبحان اس اللہ. کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مولا علی کے فرق مبارک پہ ضربت لگا رہا ہے تو وہ صرف مولا علی کے فرق مبارک پہ ضربت نہیں لگا رہا ہے، بلکہ پورے اسلام پہ ضربت لگا رہا ہے. بے شک. اور اشارہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کیا تھا کہ یا علی، آپ کو جو شخص قتل کرے گا وہ انتہائی بدبخت اور دنیا کا شقی ترین انسان ہوگا. تو اب جو شخص جس کی ذات والا صفات اتنی بلند ہو کہ وہ کیا ہے کہ وہ خود مکمل اسلام اپنے اندر، مکمل اسلام لیے ہوئے ہو، جب اس کی حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کی تعریف کرنا واقعاً انسانی عقلوں سے بعید ہے. اس کی حکومت اس کی حکومت کچھ اس طرح کی خاصیت والی ہوگی جو دنیا کی تمام حکومتوں میں وہ چیزیں نہ پائی جائیں. جیسے مولا متقیان کی حکومت کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں الہی رنگ موجود تھا. سبحان اللہ. الہی رنگ، ایسی بات ہے کہ الہی رنگ دنیا کی کسی حکومت میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. عام طور سے حکومتیں ظلم، جبر، استبداد کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی مخالف ہوا اسے قتل کر دو، کسی نے ایک آواز احتجاج بلند کی اسے قید خانے میں ڈال دو، کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا حکومت کے خلاف ہو گیا اسے کیا ہے، ختم کر دو. لیکن مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں الہی رنگ تھا، جہاں نہ ظلم تھا، جہاں عدل، جہاں انصاف، جہاں فریادیوں کی فریاد سننا، جہاں کیا ہے حق و قسط کی بنا پر عدل و انصاف کا قیام کرنا. یہ اس حکومت کی خاصیت تھی. اور اس حکومت میں متعدد اس طریقے کے واقعات رونما، متعدد کیا جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں گے. ابھی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ مولا علی کی حکومت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ میں بھوکا سویا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی شخص نے کسی امام سے تقریباً یہ قول ہے کہ اگر کسی کی حکومت میں چوری ہو تو بجائے چور کا ہاتھ کاٹنے کو ایک مرتبہ حاکم کے پاس بھی تو جانا چاہیے کہ آخر اس نے چوری کی تو کیوں کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حق حاکم نے مار لیا. کیا کہنا کیا کہنا. تو جس کی حکومت میں واہ اللہ. الہی رنگ نہیں ہوگا اس کے یہاں اس طرح کی چیزیں یقیناً پائی جائیں گی. لیکن جہاں الہی رنگ ہے وہاں کیا ہے کہ سارے یتیم، سارے غربا، سارے مستضعفین کیا ہے وہ اس امام کی کفالت میں آ جاتے ہیں، اس حاکم کی کفالت میں آ جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے. بے شک. جو اللہ کے، تو یہ پہلی خاصیت ہی یہ ہے کہ امام کی حکومت میں عدل، امام کی حکومت میں الہی رنگ تھا جس میں عدالت تھی، جس میں مساوات، جس میں سب کو ان کی ضرورت اور کیفیت کے مطابق ہر چیز ملتی تھی، جہاں کوئی بھوکا نہیں رہا ان کی حکومت میں. البتہ ان کی حکومت کے بعد جو مرحلے آئے ہیں وہاں کیا ہے، شخصیتوں کی قربانی کو بھی مجروح کیا گیا اور خود دین اسلام کو بھی مجروح کر دیا گیا. امام کی حکومت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ امام کیا ہے، محبت کی باتیں کرتے تھے اور محبت کو رائج کرتے تھے. واہ. آپ مولا متقیان نے ایک خط لکھا تھا جناب مالک اشتر کو. جب جناب مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا مصر کا
انہیں ایک خط لکھا اور آج بھی وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہاں تک کہ بہت سی حکومت کے افراد اس کو اپنے دفتر میں لگائے ہوئے ہیں کہ حکومت کس طرح سے کی جائے، اور اسے کیا ہے اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صرف لگا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے کی حیثیت کیا ہے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومت کرنے والا لالچی ہوگا، اپنی شہوت نفسانی پر عمل کرنے والا ہوگا، تو یا خواہش نفسانی پر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ کیا ہے مولا کے بتائے ہوئے اصول کا اجرا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو جانتا ہے کہ حکومت کیا ہے، فقط اپنے آپ کو بنانا، اپنے گھر کو سنوارنا، اپنے گھر کو سجانا نہیں ہے، یا اپنا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ عوام کا ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ عوام کی ترقی کے لیے حکومت کی جاتی ہے۔ جو یہ چیز سمجھ جائے گا وہ کیا ہے اس پر عمل ضرور کرے گا۔ جیسا کہ بعض اہل سیاست نے جو سیاست کی تعریف کی ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، بلکہ ایک انسان اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھتا ہے اور احساس کرتا ہے، فرض سمجھتا ہے کہ جو دوسرے افراد، جو مستضعفین افراد ہیں، جو عوام کے لوگ ہیں، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے کوئی عمل کیا جائے جس سے پورا طبقہ ترقی پا جائے، اسے سیاست کہتے ہیں۔ اگرچہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بول کر کسی کا مال لے لیا، ہم نے کیا ہے کسی کو قتل کر دیا دھوکے سے، ہم نے کیا ہے کسی کو ختم، جیسا کہ مولا متقیان نے معاویہ بن ابی سفیان سے بھی کہا تھا کہ تیرے دل میں کب سے عوام کی الفت و محبت آ گئی، تو کب سے حکومت عوام کے لیے سوچنے لگا؟ اس لیے تو نے کبھی عوام کے لیے تو نے تو ابھی تک جتنا کام کیا اپنے نفس کے لیے کیا ہے، تو اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہ رہا نہ کہ عوام کے لیے، تو تیرے اندر کہاں سے؟ تو مولا متقیان نے ایک فقرہ لکھا جناب مالک اشتر کو، اور کہتے ہیں کہ اشعر قلبک بالرحمت للرعیہ والمحبت لهم واللطف بهم۔ امام کہتے ہیں کہ اپنے دل میں رعایا سے رحمت و لطف کے برتاؤ کو جگہ دے دے، ایک آئیڈیل ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں مولا متقیان کہ ایک حاکم جو ہو اس کے دل میں رحمت پائی جانی چاہیے، مہربانی پائی جانی چاہیے، عطوفت ہونی چاہیے، تاکہ اس کی رعایا اس سے مسلسل جڑی ہوئی ہو، اس سے دور نہ ہونے۔ مولا متقیان کی حکومت کی خاصیت تھی کہ رعایا جڑی ہوئی تھی، مگر اتنے ہی زیادہ امام کے دشمن بھی تھے جو مسلسل لوگوں کو بھڑکاتے تھے، مسلسل لوگوں کو ورغلاتے تھے۔ جیسا ابھی وہ تذکرہ ہوا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے صبح کو کھلونا دیتا تھا بچوں کو، اور رات میں کیا ہے چھین لیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ آواز دیتا تھا کہ علی بن ابی طالب نے مثلا جو ہے اس کو لے لیا ہے، چھین لیا ہے تم سے۔ یا جو ہے اشعث بن قیس، یہ وہ ملعون ہے جو علی کے تحت رہتے تھے، علی کی حکومت میں سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، مگر پھر بھی کیا ہے منافقت اتنی بھری ہوئی تھی کہ ہر بہترین عمل میں یہ مخالفت کے لیے آ جاتے تھے۔ مجھے خباب بن ارد کا وہ واقعہ، خباب بن ارد یا نہروان کے موقع پر، یا جناب خباب کے ایک بیٹے تھے تقریباً، ان کا واقعہ ہے جنگ نہروان کے موقع پر نہروانیوں نے جب انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان سے کہا کہ تم علی کو کیسا مانتے ہو؟ کہا عادل مانتے ہیں بھائی، اور کیسا سمجھیں گے علی؟ اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے مولا متقیان کی تعریف کی تو تعریف کرنا تھا کہ یہ نہروان کے خارجی، انہوں نے کہا کہ بھائی تم علی کی تعریف کر رہے ہو،
اس وقت ان کی زوجہ تھی جو پیٹ سے تھی، حاملہ تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ کیسے علی کی تعریف نہ کروں، کیسے میں مولا کی تعریف نہ کروں، کیسے میں بی بی فاطمہ کی تعریف نہ کروں. میری زوجہ کے اوپر جو لباس ہے نا، وہ لباس بھی مولا متقیان اور فاطمہ کی عطا ہے جو اس کے بدن پہ پایا جاتا. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. مگر کیا ہے، ان خوارج نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی زوجہ کے پیٹ کو کیا ہے، چاک کر دیا. لعنت ہو ایسے افراد پر. بے شک. مولا متقیان کی جو حکومت تھی بہت ہی مضبوط حکومت، اور ایسی حکومت جس میں لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کرنا، جس میں لوگوں سے محبت سے پیش آنا، جس میں لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا. چاہتے مولا تو بہت سے ان کے اپنے تھے، اپنے لوگوں کے کا جو ماہانہ وظیفہ تھا بڑھا دیتے جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں. لیکن حضرت عقیل کا وہ واقعہ آپ کو مشہور ہوگا، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب آئے امام کے پاس تو امام نے کیا ہے کہ کوئلہ نکالا اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کی طرف آگے کر دیا. جناب عقیل نے ہاتھ پیچھے لے لیا جب، تو امام نے کہا کہ جب تم اس آگ سے ڈر رہے ہو تو اب بتاؤ میں کیسے تمہیں زیادہ عطا کر دوں. میں جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ بھڑکتی ہوئی ہے. حکومت علی کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں عدل کا نظام ہے، وہاں کیا ہے، لوگوں کے درمیان محبت ہے، وہاں لوگوں کے درمیان لوگوں کے حقوق کی رعایت ہے، جو دوسری حکومتوں میں دیکھنے کو دور دور تک دیکھنے کو نہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ، جن کی خدمت میں ہم نے جس کی خدمت میں ہم نے سوال کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس میں ایسی کیا خصوصیات تھی، تو آپ نے اس کا اپنے مخصوص انداز میں بڑا بہترین اور بڑا پیارا جواب دیا. سب سے پیاری بات انہوں نے کہی کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں الہی رنگ کا ہوا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے اس کا جواب دیا. اور ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ میں حجت الاسلام مولانا صفدر حسین باقری صاحب جو ایران سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم پھر ان کی خدمت میں چلتے ہیں ایک آخری سوال لے کر. آقا، جب امام علی علیہ السلام کی ضربت لگی سر پر تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ حسن آپ نماز کو تمام کرو. تھوڑا سا اس پہ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے امام کی نظر میں. اور اس سے پہلے جو اس کا مقدمہ ہے، ابن ملجم جو ہے سو رہا تھا، اس کو اٹھانا، یعنی یہ خود بتاتا ہے کہ نگاہ امامت میں ایک دشمن بھی جو ہے بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. دشمن کو بھی نماز کے لیے آپ نے اٹھایا. اور پھر امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے جو ہے نماز کو یعنی تمام کیجئے، پہلے نماز پڑھائیے. دوسری بات اس سے بڑی اہم یہ نکلتی ہے کہ جب ضربت لگ گئی اور اس کو پکڑ کر لے آئے تو امام نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں، یا تو اس ضربت سے میں بچ جاؤں گا یا اس سے میری موت ہو جائے گی. اگر میری موت ہو جائے تو حق قصاص تمہیں ہے کیونکہ تم میرے وارث ہو، لہٰذا اس بات کا خیال رہے کہ تم ایک ہی ضربت مارنا. ضربت کیونکہ اس نے ایک ماری ہے، لہٰذا یعنی مولا کائنات کی زندگی میں عدل اس درجہ پہنچا ہوا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے ظلم بے شک بے شک بے شک کو برداشت نہیں کیا اور حد عدل تک رہے. لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں میرے جو ہے یہ افضل ہوتا ہے. مولا نے دشمن کے ساتھ بھی عدالت سے کام لینا. دوسری
بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر تمہارا بس انتقام نہ لینا بلکہ وہاں پر درگزر کرنا، کاش اس سیرت کو ہم اپنا لیں تو ایسی جو ہے بیماریاں اور بس سے جو ہے ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دلوں میں رکھتے ہیں۔ مولا کائنات کی سیرت نے یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو جب تک تم زندگی میں اپنی لائف میں درگزر کو اختیار نہ کرو گے اس وقت تک کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی جی جی ہے، ہاں بسم جی اللہ جی۔ آپ کی آواز۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ دو باتیں ہیں، یعنی ایک عدل کی طرف اور دوسری جو ہے اہمیت نماز کی طرف۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فرمائیے بسم اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارے جو مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا صفدر حسین باقری صاحب اور مولانا رضی مہدوی صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ کربلا معلیٰ سے ہیں، ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے، چونکہ یہ آپ کے عظیم شکر گزار تاریخ ہیں۔ ہے، عظیم تاریخ ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عظیم تاریخ ہے ذریعہ اور یہ موقع فراہم کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لوہے کے چند اشعار جو ہیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عطا ہو۔ بسم اللہ۔ کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، قرآن ہے شیعوں میں سب اشک بہاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، تابوت سے لپٹے ہیں آگ نمازی صاحب، تابوت سے لپٹے ہیں آگ نمازی صاحب، ٹکراتے ہیں سر اپنا اور خاک اڑاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو عزت سے اٹھایا تھا اور شبیر کی میت کو سب چھوڑ کے جاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ، بلکہ یوں کہوں کہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب علی شبر صاحب جو ناگاواں سے
हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम पूरी कायम टीम कनाडा की जानिब से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप मसरूफ थे। आपसे भी मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं ऑफिस से लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। हम बारगाह खुदावंद आलम में दो दुआगो हैं, वहाँ के शहजादी कौन है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपको सेहत आफियत से रखें और जो आपको इज्जतें उन्होंने बख्शी हैं और आपकी इज्जतों में दिन रात मजीद इजाफा हो, हमारी दुआ है। ना आपको सबको सलामत रखे। नाजरीन, हम गुजारिश करते हैं अली जनाब अली शब्बर रंगानवी साहब से कि वो अपना मखसूस नोहा पेश करें। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। नाज़रीन किराम और जितने उलमा इकराम मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बसिलसिला शहादत मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक नोहे के चंद बंद हाजिर करता हूँ मौला की बारगाह में, खुसूसन हमारे बरादर बुजुर्ग सफदर बाकरी साहब जो स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, मोहम्मद सलाम व रहमतुल्लाह भाई सफ़ीर आज़ा आबिद साहब, जिनकी खिदमत हमेशा से मौला की बारगाह में रही हैं। मैं तहे दिल से कायम टीवी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मुझे शरफ हासिल कराते हैं आप। मैं नवाज़ी करता हूँ और से मुलादा फरमाइए। घर में नबी के हशर बपा है, घर में नबी के हशर बपा है, खून में डूबा शेर खुदा है, घर में नबी के हशर बपा है। चाक किए हसनैन गरेबां करते हैं तेरे अशकों से दामा, साया पदर का सर से उठा है, साया पदर का सर से उठा है, घर में नबी के हशर बपा है, घर में नबी के हशर बपा है। आज उठा है ऐसा नमाजी, हाय आज उठा है ऐसा नमाजी, हक का वसी था दीन का गाजी, हाय अली की गूंजी सदा है, हाय अली की गूंजी सदा है, घर में नबी के हशर बपा है। मैं मौला की बारगाह में एक नोहे का एक मतलब दो तीन शेर और नजर क्योंकि ये अय्याम भी यकीनन हम लोगों के लिए अय्याम से कम नहीं है। तो मौला की बारगाह में एक नोहा और हाजिर दो तीन बंद काम खत्म होना है, मुलादा फरमाएं खास तौर से। जी जी बिस्मिल्लाह। के लब पे है नौहा अली कहा गजा, हरम के लब पे है नौहा अली कहा गजा, लहू लहू है सरापाली कहा गजा, हरम के लब पे है नौहा अली कहा गजा, ये है चाक गरे बान को हुसैन हसन, ये है चाक गरे बान को हुसैन हसन, चले हैं लेके जनाजा अली का गजा, हरम पे है नौहा अली का गजा,
سرے امام پہ ضربت ہے ابن ملجم کی، سرے امام پہ ضربت ہے ابن ملجم کی، لہو سے تر ہے مسلح علی کا ہائے غضب، حرم کے لب پہ ہے نوحہ علی کا ہائے غضب، گری زمین پہ غش کھا کے ثانیے زہرا، گری زمین پہ غش کھا کے ثانیے زہرا، جب ان کو چہرہ دکھایا علی کا ہائے غضب، حرم کے لب پہ ہے نوحہ علی کا ہائے غضب، علی کے غم میں میں کالا لباس پہنوں گا، علی کے غم میں میں کالا لباس پہنوں گا، تڑپ کے کہتا ہے کعبہ علی کا ہائے غضب، کے لب پہ ہے نوحہ علی کا ہائے غضب۔ قیامت کا یہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائے، پڑھ لے ماشاءاللہ۔ ناچ آئے گی زہرا تمہارے بچوں پر، ناچ آئے گی زہرا تمہارے بچوں پر، یہ فاطمہ سے تھا وعدہ علی کا ہائے غضب، حرم کے لب پہ ہے نوحہ علی کا ہائے غضب، گری زمین پہ غش کھا کے ثانیے زہرا، جب ان کو چہرہ دکھایا علی کا ہائے غضب، حرم کے لب پہ ہے نوحہ علی کا ہائے غضب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت جزاک خوب۔ ناظرین سبحان کرام، اللہ۔ اپنے مخصوص انداز میں لوح ثانی کے فرائض انجام دے رہے تھے عالمی شہرت یافتہ جناب علی شبر لوگانوی صاحب۔ ہم بہت شکر گزار ہیں پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، اور اسلام علی جناب قبلہ کعبہ مولانا صفدر حسین باقری صاحب جو ہمارے ساتھ ایران سے تھے، ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس شکریہ، بہت بہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے کہ آپ کربلا معلیٰ سے ہمارے ساتھ جڑے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ راہ حق کا 38واں ایپیسوڈ، جس میں آپ کے خدمت اللہ قبول فرمائے۔ طالب علیہ السلام کے جو اہم پہلو تھے ان پہلو کو ہم نے بیان کیا، اور ہمارے ساتھ جو بھی علماء کرام تھے انہوں نے ان کا خوب جواب دیا۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔